بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم کائنات کے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھائیں گے جس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ 21ویں صدی کے اس سائنسی دور میں اگر ہم آسمان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں وسیع کائنات کی چادر دکھائی دیتی ہے جس میں لاکھوں ستارے جگمگا رہے ہیں، اور کیا معلوم انہی جگمگاتے ستاروں کے آغوش میں پائے جانے والے کسی سیارے پر زندگی دریافت ہو جائے۔ آج تک انسان تقریباً 4000 سے زائد ایسے سیارے دریافت کر چکا ہے جو دوسرے سیاروں کے گرد محو گردش ہیں، لیکن ان میں سے 200 کے قریب ایسے سیارے ہیں جن کا ماحول ہماری زمین سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی اگر ان سیاروں پر زندگی کے بنیادی عناصر ہوں گے تو یقیناً زندگی کی کوئی نہ کوئی شکل نشو نما پا رہی ہوگی۔ لیکن کیا معلوم ہمارے نظام شمسی میں کرۂ ارض کے علاوہ کہیں زندگی موجود ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سائنسدانوں کی جانب سے اس سوال کے ملے جلے جوابات ملتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری نظام شمسی میں انسانی زندگی کی بات کی جائے تو صرف ہماری زمین پر ہی ممکن ہے۔ اگر چھوٹے جانداروں کی بات کی جائے جن میں بیکٹیریا وغیرہ شامل ہیں تو نظام شمسی میں ان کی موجودگی کے امکانات زیادہ ہیں۔ واضح رہے کہ کائنات میں زمین کے علاوہ اگر کسی بھی جگہ پر کسی طرح کی زندگی کی تلاش جاری ہے تو وہ زندگی انہی خوردبینی جانداروں پر مشتمل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ہمارے سورج سے اتنے فاصلے پر موجود ہے جہاں درجہ حرارت نہ زیادہ ہے اور نہ ہی کم، اس لیے اس سیارے پر موجود پانی جو زندگی کی بنیادی عناصر میں سے ایک ہے مائع حالت میں موجود ہے۔ لیکن اگر ہم سیارہ عطارد اور زہرہ کے بارے میں سوچیں جو زمین کے مقابلے میں سورج سے زیادہ قریب ہیں تو ان سیاروں پر گرمی کی شدت دیکھ کر اس بات کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ ان پر زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ مگر 2012 میں سیارہ عطارد کے گرد بھیجے گئے میسنجر خلائی جہاز نے سیارے کے شمالی قطب پر موجود گہرے گڑھوں میں جمع ہوا پانی یعنی برف دریافت کی۔ سائنسدانوں کے لیے یہ دریافت نہایت حیران کن تھی، کیونکہ عطارد ایسا سیارہ ہے جو سورج سے صرف 5 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہونے کی وجہ سے فضا سے بھی محروم ہے۔ اس سیارے پر دن اور رات کے درجہ حرارت میں تقریباً 400 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق ہے، لیکن برف کی دریافت کے بعد سائنسدان اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اگر سیارے پر پانی موجود ہے تو یقیناً زندگی کے امکانات بھی موجود ہوں گے۔ اسی طرح سیارہ زہرہ جو نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے، اس پر بھی زندگی پائے جانے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ سیارے کی فضا میں تیزاب کے گہرے بادلوں کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے سورج سے آنے والی گرمائش قید ہے۔ یہ سیارہ حجم میں ہماری زمین کے برابر ہے، مگر دونوں سیاروں کے فضائی ماحول میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس سب کے باوجود سائنسدان پر امید ہیں کہ شاید اس گہرے بادلوں میں کہیں ایسی جگہ بھی موجود ہو جہاں زندگی پھل پھول رہی ہو۔ اس کے بعد اگر نظام شمسی کے چوتھے سیارے یعنی سیارہ مریخ کا جائزہ لیں تو اس سیارے سے آئے روز کوئی تازہ ترین خبر موصول ہوتی ہے۔ اس سیارے پر مختلف خلائی اداروں کی جانب سے خلائی گاڑیاں بھیجی گئی ہیں، جن میں سے سر فہرست امریکی خلائی ادارے ناسا کا ہے، جس کی جانب سے بہت سے روورز یعنی مریخ کی سطح پر چلنے والی گاڑیاں بھیجی گئی ہیں۔ ان گاڑیوں کی مدد سے مریخ پر ماضی میں موجود پانی کے دریاؤں، مریخ کی سطح کے نیچے پانی کی موجودگی اور اسی طرح کے بہت سے دریافتیں کی جا چکی ہیں۔ مریخ کے بعد نظام شمسی سے باقی چاروں سیارے چٹانی نہیں بلکہ گیس کے بنے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیاروں پر کوئی خلائی گاڑی نہیں اتر سکتی۔ جس طرح 1969 میں
چاند پر اپولو 11 کی خلائی گاڑی یا 2000 کے بعد سے مریخ پر مختلف خلائی گاڑیاں اتاری گئی ہیں۔ سائنسدان ان سیاروں میں اگرچہ زندگی کے امکانات نہیں ملے، لیکن عین ممکن ہے کہ ان سیاروں کے گرد چکر لگانے والے چاند کسی طرح کی زندگی کو چھپائے ہوئے ہوں، جس پر سے سائنس عنقریب پردہ اٹھا دے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ نظام شمسی کے 5ویں اور سب سے بڑے سیارے سیارہ مشتری پر بہت بڑا طوفان برپا ہے، جو تقریباً 350 سالوں سے قائم و دائم ہے، لیکن اسی خطرناک سیارے کے چاند یعنی یوروپا پر زندگی کے کچھ بنیادی عناصر ملنے کی معلومات ہمیں ہبل خلائی دوربین اور اس کے سیارے کے گرد بھیجی گئی بہت سی خلائی گاڑیوں سے ملی ہیں۔ لیکن مشتری کے اس چاند پر زندگی کی تلاش کے لیے امریکی خلائی ادارے ناسا نے چند سالوں میں ایک خلائی مشن بھیجنے کا ارادہ کیا ہے، جسے یوروپا کلپر کا نام دیا گیا ہے۔ مشتری کی طرح زحل کا ایک چھوٹا اور برفیلا چاند انسیلاڈس بھی اپنی 15 سے 20 کلومیٹر موٹی برف سے بنی کرسٹ یعنی باہری سطح کے نیچے گرم پانی کے سمندر چھپائے ہوئے ہے، جس میں بہت سے نامیاتی مالیکیولز بھی موجود ہیں۔ اس چاند پر گرمائش، مائع حالت میں پانی اور نامیاتی مالیکیولز تینوں ہی عناصر موجود ہیں، جس سے اس پر زندگی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہی تینوں چیزیں زندگی کے لیے بنیادی عناصر کے طور پر لی گئی ہیں۔ نظام شمسی کے آخری دونوں سیاروں نیپچون اور یورینس کے گرد چاند تو ہیں، لیکن ان دونوں سیاروں کے لیے ابھی تک کوئی مخصوص مشن نہیں بھیجا گیا۔ ان دونوں کی تصویر پہلی مرتبہ 1980 کی دہائی میں وائیجر خلائی گاڑیوں نے بھیجی تھیں۔ باوجود اس کے کہ ان سیاروں پر اگر زندگی موجود ہوئی تو ماہرین کے پاس اس کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور معلوم ہے کہ ان سیاروں پر بارشیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی ہیروں کی بارش۔ تو اگر ان سیاروں کے چاندوں میں سے کسی پر بھی زندگی موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بارش کی بوندوں کی شکل میں برسنے والا ہیرا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔